محترم سامعین، محرم الحرام کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی۔ محرم الحرام میں جہاں بہت سارے اور غلط کام کیے جاتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کہلانے والے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی کالے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہمارا سبق اسی کے متعلق ہوگا، کالے کپڑے پہننے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، خاص طور پر محرم کے مہینے میں۔ عام روٹین کے پہلے حکم بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ عام روٹین کے اندر اگر کوئی بندہ کالے کپڑے پہنتا ہے تو صرف گنجائش ہے، بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک انسان کو سفید کپڑے پہننے چاہیے۔ چنانچہ میں اس کے اوپر چند ایک آپ کو حدیثوں کا حوالہ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت عباس کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البسوا من ثیابکم البیاض، سفید کپڑے پہنا کرو۔ یہ بات میرے خیال میں پہلی دفعہ ذکر کر رہا ہوں، اس سے پہلے یہ بات میں نے نہیں بتائی۔ پورے ذخیرہ حدیث میں تمام حدیث کی کتابیں آپ سرچ کریں، تحقیق کریں اور چھان مارے ساری حدیث کی کتابیں، کسی ایک حدیث کی کتاب کے اندر ایک حدیث میں بھی یہ نہیں آیا ہوگا کہ آپ نے اسلام نے اپنی امت کو کالے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہو۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے آپ نے اسلام نے فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو، اور آپ نے اسلام بھی سفید کپڑا پہنتے بھی ہیں اور پسند بھی فرماتے ہیں جی۔ تو آپ نے فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، جتنے بھی دنیا میں کپڑے ہیں سب سے بہترین کپڑا حضور نے فرمایا کہ سفید کپڑا ہے، تو سفید کپڑا پہن۔ تو مطلب یہ کہ بہتر ہے، کہ فرض واجب نہیں ہے۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، آپ نے فرمایا کہ اسی سفید کپڑے میں اپنے مردوں کو کفن بھی دیا کرو۔ آگے ایک حدیث ہے جی، آپ نے سرموں کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا کہ بہترین سرما اسمد سرما ہوتا ہے، یہ پہنا کرو کیونکہ یہ پلکوں کے بالوں کو بڑھاتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ یہ سعودی عرب سے ملتا ہے جی، حرمین سے خاص طور پر یہ ملتا ہے، اچھا سرما ہوتا ہے جی۔ تو ایک حدیث ہو گئی۔ حدیث نمبر 2 جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، البسوا الثیاب الابیض، سفید کپڑے پہنا کرو، فإنها اطہر واطیب، کیونکہ سفید کپڑے زیادہ پاکیزہ بھی ہوتے ہیں، زیادہ عمدہ بھی ہوتے ہیں۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے مردوں کو بھی سفید کپڑے میں کفن دیا کرو۔ دیکھیں یہ تو 2 حدیثیں ہیں جو میں نے آپ کو سنا دی ہیں۔ دوسری 2 باتیں آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں، وہ ایسی کمال کی 2 باتیں ہیں نا، صرف اہل سنت والجماعت نہیں، ان کو وہ لوگ بھی تسلیم کریں گے جو محرم آتے ہی اپنے سفید کپڑے اتار کر کالے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگردوں کو جو سبق دیا تھا، جو تعلیم دی تھی، وہ میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو مختصر طور پر۔ قال امیر المؤمنین، یہ میرا حوالہ یاد رکھیں، قال امیر المؤمنین فیما علم اصحابہ، حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جو تعلیم دی تھی، اس تعلیم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی تھی، لا تلبسوا السواد، کالے کپڑے نہ پہننا، لا تلبسوا الثیاب، کالے کپڑے نہ پہننا، کیوں؟ فإنہ لباس فرعون، کیونکہ یہ فرعون کا لباس ہے۔
علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، صرف یا علی کرنے کا نام محبت نہیں ہے، علی جو فرماتے ہیں اس پر عمل کرنے کا نام محبت ہے۔ صرف نام لینے سے محبت نہیں بلکہ ان کی طرح کام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو تعلیم دی اور سبق دیا کہ کالا کپڑا نہ پہننا، سیاہ لباس نہ پہننا، فَإِنَّهُ لِبَاسُ فِرْعَوْنَ، کیونکہ اس کائنات کے سب سے بدترین اور منحوس ترین انسان فرعون کا لباس بھی کالا تھا، تو اس لیے کالا لباس کبھی بھی نہ پہننا۔ ایک بات حضرت علی کی آ گئی، ایک حضرت جعفر صادق کی بات سنانا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، میں آپ کو الفاظ بھی سنا دیتا ہوں جی۔ سئل جعفر الصادق عن الصلاۃ فی القلنسوۃ السوداء، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت کالی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ پورا لباس کالا نہیں، صرف کالی ٹوپی کی بات بتا رہا ہوں، صرف کالی ٹوپی، کالی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں۔ فقال، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لا تصلی فیہا، کالی ٹوپی پہن کے نماز نہ پڑھا کر، کالی ٹوپی پہن کے نماز نہ پڑھا کر۔ کیوں؟ کیوں کے بعد والا جواب بڑا کمال کا جواب ہے جی، لاجواب قسم کا جواب ہے جی۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں، یہ حضرت جعفر صادق کے نام کے کنڈے بھی پکاتے ہیں، یہ حضرات حضرت جعفر صادق کے نام کے کنڈے بھی پکاتے ہیں، اور وہ پکاتے ہیں اس دن جس دن امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کی وفات ہے۔ ہر صحابی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان، ان تین صحابہ کی آپ تاریخ وفات یاد کریں گے۔ کیوں؟ دشمنان صحابہ کے گھر کے اندر ان تین بڑی بڑی عظیم شخصیات کی وفات والے دن باقاعدہ طور پر عید منائی جاتی ہے۔ حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو میں نے بھی کئی دفعہ آپ کو پہلے بتایا ہے، 22 رجب کو یہ کنڈے بناتے ہیں جی، اس دن حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے جی۔ ابھی 18 ذوالحج گزری ہے جی، اسی مہینے کی 18 تاریخ جو مہینہ چل رہا ہے جی، 18 ذوالحج کو حضرت امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے جی۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جی، انہوں نے عید منائی باقاعدہ طور پر، عید غدیر خون کے نام پر جی، نام لے کے انہوں نے جو ہے نا عید منائی ہے، باقاعدہ اس کو عید کا نام دیا ہے، اس کے اندر کھانے پکائے ہیں اور بہت کچھ انہوں نے اس کے اندر کیا، خوشیاں منائی ہیں حضرت امیر المومنین حضرت عثمان کی وفات کے اوپر جی۔ میں ان کو نہیں سنانا چاہتا، میں اہل سنت و جماعت کے ان غیرت مند مسلمانوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ ان کی غیرت کہاں پر مر جاتی ہے کہ جس وقت صحابہ کی وفات والے دن کوئی بریانی، کوئی کھیر وغیرہ پکا کے ان کو کھلائی جاتی ہے تو یہ مزے لے لے کے کھاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ہمارے باپ کو گالی دے، ہماری ماں کو گالی دے، خدا کی قسم ہم اس کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، وہ ایسا منحوس انسان ہوتا ہے۔ یہ صحابہ کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں، پھر ان کے ساتھ کھانا پینا۔ غیرت کہاں مر گئی ہے مسلمانوں کی؟ اہل سنت والجماعت لوگوں کی غیرت کہاں پر مر جاتی ہے جس وقت ان کے اس طرح کی تقریبات کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ یہ دو تو غالباً میں نے پہلے بھی بتائے ہوئے تھے، اب سنیں، یہ غالباً کل پرسوں کی بات ہے، میں نے درس دیا تو اس کے بعد ایک ساتھی نے مجھے سنایا کہ ہمارے گھر کے ساتھ، یہاں اپنی کالونی کی بات بتا رہا ہوں یہاں کی جی، اس نے کہا کہ ہاں ہمارے گھر کے ساتھ پڑوسی ہیں، یکم محرم الحرام کو باقاعدہ طور پر وہ بہت بڑی تقریب کرتے ہیں، یکم محرم الحرام کو بہت بڑی تقریب کرتے ہیں، اس میں دیگیں پکاتے ہیں، کھانا کھاتے بھی ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ وہ مسئلہ مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ وہ ہمارے گھر کے اندر بھی بھیجتے ہیں، حالانکہ اس دن امیر المومنین
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور شہادت ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والے دن بھی یہ عید مناتے ہیں۔ 18 ذوالحج کو حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر یہ عید مناتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کی وفات والے دن 22 رجب کو یہ کنڈے پکا کے خوشی مناتے ہیں۔ بات ان کی نہیں کر رہا میں، بات مسلمانوں کی اور اہل سنت والجماعت کی کر رہا ہوں جی، کہ جن کی غیرت پتہ نہیں کہاں ختم ہو جاتی ہے اور ان کے ساتھ جا کے شامل ہو جاتے ہیں۔ اگلا جملہ اصل میں سنانا آپ کو یہ چاہتا تھا، حضرت جعفر صادق جن کے نام کے یہ کنڈے بناتے ہیں جی، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کالی ٹوپی پہن کے نماز نہ پڑھنا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں یہ کالا لباس جو ہے نا، کالا لباس فَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ، یہ کالا لباس جو ہے یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں ان کی کیوں نہیں مانتے، علی کی کیوں نہیں مانتے، نبی کی کیوں نہیں مانتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ سفید لباس پہنو، علی بھی فرما رہے ہیں کالا لباس نہ پہنو کہ فرعون نے پہنا تھا، جعفر صادق بھی فرما رہے ہیں کہ یہ نہ پہنو کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے جی۔ اور یہاں پر حالت یہ ہوتی ہے کہ چاند محرم کا بعد میں نظر آتا ہے، کالے سوٹ پہلے سلوائے ہوئے ہوتے ہیں، پہلے سے اس کے لیے تیاری کی ہوئی ہوتی ہے۔ آخری پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، جتنے احباب میری بات کو سماعت کریں، آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جی، آپ اپنے بچوں کے اوپر بھی توجہ دیں۔ چھوٹے بچے شوق سے پہنتے ہیں کالا لباس، تو ہم بھی کہتے ہیں بچے ہوئے نا، بچے شوق سے زہر کھانا شروع کر دیں تو ہم زہر کھلانا شروع کر دیں گے؟ مسلمان نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے، آنے والی نسلوں کی ہم نے خبر گیری نہیں کرنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا۔ ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ عام روٹین میں کالا لباس پہننا کوئی منع نہیں ہے، کوئی پہننا چاہے پہن سکتا ہے، لیکن محرم الحرام کے ان مخصوص دنوں کے اندر کالا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ مشابہت پیدا ہوتی ہے ایک خاص فرقے کے ساتھ، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو بندہ ہمارے علاوہ اور کسی جماعت کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے اس انسان کا مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے ساتھ مشابہت پیدا ہوتی ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تشبہوا بالیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کیا کرو، من تشبہ بقوم فہو منہم، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے نا، قیامت والے دن اللہ اس کو انہی کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ نعوذ باللہ اگر قیامت والے دن اس کالے لباس کی وجہ سے بندہ صحابہ کے دشمنوں کی صف کے اندر کھڑا ہوگا، اللہ کے پیغمبر کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس لیے پیغام یہ ہے کالے لباس سے خاص طور پر محرم کے اندر بچنا ہے۔ یہ کالا لباس پہننا ایک خاص فرقے کا شعار ہے، اس لیے اہل سنت والجماعت کو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے فرامین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔